یہ پچھلی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے، اس کو لازمی دیکھنے سے پہلے پچھلی ویڈیو کو دیکھ لینا، جس میں آپ لوگوں کو ٹپس دے رہا تھا کہ یونیورسٹی کے اندر سیمیسٹرز کو کیسے زیادہ امپروو کرنا ہے، اپنے جی پی اے کیسے بہتر لانا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو شاید ہی کوئی بیٹھ کے ریئل فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کر کے کوئی بندہ آپ کو بتائے گا، بیکاز میں اس چیز سے گزرا ہوا ہوں، ریسنٹ گریجویٹ ہوں فاسٹ یونیورسٹی کا، اور الحمدللہ دین لسٹ میں نام آیا ہے آپ کے بھائی کا، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ ساری چیزوں سے میں ایک اپنی اس لائف کو کمپلیٹ کر چکا ہوں، اپنے ایک اس فیز سے گزر چکا ہوں، تو ابھی میں آپ لوگوں کی اس پوزیشن کے اندر ہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو وہ گائیڈنس دے سکوں جو کہ مجھے دینی چاہیے، اور آپ لوگ سینئرز سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یونیورسٹی میں، لیکن بیکاز آف انٹروورٹنس آپ میں اگر ہے تو آپ اس طرح سے ان کو اپروچ نہیں کر پاتے، یا ضروری نہیں ہے کہ آپ سینئرز کو اپروچ کرو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کو سینئرز جو چیز بتائیں گے تو وہ ہوگی۔ آپ خود اتنی، میرے خیال سے اگر آپ اتنے سمجھدار ہو تو ہی آپ یونیورسٹی میں آ کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کریں خود سے، اور سمارٹ ورک کو جو ہے وہ سیکھنا سٹارٹ کریں، ہارڈ ورک کرنا اس طرح سے چھوڑ دیں جس طرح سے اسٹوڈنٹس کرتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ ایک چیز ہے، آپ کو ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک چیز ہی کرنے میں یا سمجھنے میں 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو گھنٹے کے اندر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے سمارٹ ورک۔ سمارٹ ورک کیسے ہوتا ہے؟ جو آپ لوگوں کے سبجیکٹس ہیں، میرے خیال سے پروگرامنگ فنڈامنٹلز، کیلکولس وغیرہ، فزکس وغیرہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی شروع کے اندر، اور باقی آپ کے سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہوں گے، آرٹس کے سبجیکٹس ہوں گے۔ تو ان چیزوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو آپ کے آرٹس وغیرہ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اور سوشل سائنسز کے ہوتے ہیں، یہ تو خیر سیدھا سیدھا رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رتا بھی کس طرح کا ہے کہ میری پرسنلی اب جیسے انگلش اچھی تھی شروع کے اندر ہی، تو مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ انگلش کے اوپر میں اپنا زیادہ ٹائم ویسٹ کروں، تو اس کے ساتھ اگر اب کوئی دوسرا پیپر ہوتا تھا، وہ کوئی کیلکولس کا ہوتا تھا یا کوئی اور ہوتا تھا، تو میں اس کو زیادہ پرائیورٹی دیتا تھا۔ مڈ سے پہلے ایک ہفتہ پہلے میں تیاری شروع کر دیتا ہوتا تھا، تو یہ چیز آپ کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوتی ہے۔ اگر آخری دن پہلے بیٹھ کے تیاری کرو گے تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اپنے نوٹس اچھے بناؤ، ٹاپکس کے شارٹ نوٹس تیار کرو اور لکھ کے پریکٹس کرو۔ بے شک پروگرامنگ ہے، بے شک میتھ ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب تک تھیوری بھی ہے اس کو لکھ کے پریکٹس نہیں کرو گے، وہ چیز آپ کو دماغ میں نہیں بیٹھے گی، یاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور بیٹھ کے ریویژن کرو، جتنی اچھی ریویژن کر سکتے ہو کرو، پیپر سے پہلے بھی تھوڑا کرو، لیکن اتنا نہ کرو کہ اپنے آپ کو اتنا اوور برڈنائز کر دو اور اتنا سٹریس لے لو کہ یہ 4 سال آپ کو اپنی زندگی کے عذاب لگیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھو ہمیشہ۔ جب تک سمارٹلی ورک نہیں کرو گے تب تک آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے کیٹر نہیں کر سکو گے، اور اسی وجہ سے میں نے اپنی کلاسز نکالنی تھی، اور میں آن لائن ٹیوٹرنگ بھی دے رہا تھا ان بچوں کو، اور جو لینے والے ہیں وہ لے بھی رہے تھے، اور الحمدللہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے اس سیمسٹر کا۔